ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله لغالية ألا إن سلعة الله الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بلا دوست چلے نا بیٹا ایک سے ہی بیٹھے ہیں میرے سامنے آؤ بس نہیں آؤ آزم میاں تو سورے نال نہیں سکتا سارے نال سک جائے پیسی بات نال آرے کاس پوٹھا یا آپ ہم بالے آلے ہیں بلا اپنے بالے نال سک جائے برائے بالے نال. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، ساری اپنی خود ہر جمعرات دن 11 بجے مجلس ہوندی ہے، لیکن چٹی داری نال چاچا منظور احمد ٹولہ آدمی نے ہاتھ لا دیا کہ پتر سارے کو تسا بیان کرو. میں کہ بے عالم حسن ساری اپنی مجلس ہے انہوں کہنا تو ہارا بیان میں لازم کرو. سبحان اللہ اللہ صاحبہ. بہرحال اللہ تعالی انہوں دی محبت کے صدقے میں کو کہنا ہے آمین آمین انہوں دی محبت ہے خلوص ہے. آمین. اللہ تعالی تھوڑی دیر آپ نیت کر گنوں گے آئے تک خیرات سے بیٹھے ہیں لیکن نیت کر گنوں گے جڑی گال سن عمل کرے. بے شک بے شک. جڑے والے نیت کر گنوں چاول آپ والا بھی مل رہے بے شک. چاول والا بھی مل رہے. نیت چاول نہیں کرو والا بھی چاول مل رہے. نیت کرو کہ اللہ کے دین دی گال سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن تو کم بڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. جڑے ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دا شہر چھوڑ کے
ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے مدینہ منورہ دے وچوں ہر گھر دے وچوں ہر خاتون ہر مرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ چاہتے سوغات چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے حاضر ہر بندہ مرد عورت ایک خاتون ہے جن نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کا شوہر کئی سفر سے کیا کئی مدت گزر گئی کوئی سمجھ نہ آتی ہے کہ جیندہ ہے یا مر گئے واپس نہیں ملیا کوئی صورت کا پتہ کہنا ہا گھر پھاکے ہم روٹی پانی دے آپ جانا تانگ رکھ رکھ کے وقت گزرندے ہیں تو حضرت ام سلیم دے دل وچ آیا کہ سارے مکہ والے اللہ دے نبی کو کوئی تحفہ کوئی ہدیہ کوئی سوغات دیندے پے میں دے پے عاشق میاں آج میری سن گئی کوئی جائے تھوڑی دیر دیکھو میں کتنی سونی گال سنی نہ بتا صحابہ دی میرے پیو کو تو سجان دے میں اپنے پیو دی گال نہیں سننا میرے کو تو سجان دے میں اپنی گال نہیں سننا آپ نہیں جان دے تو صحابہ کو نہیں جان دے میں اس وقت صحابی دی گال سننا تو بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سارے آپ کو رضی اللہ عنہا سوچنے لگ رہی ہے کہ ہر کوئی دے گھر کوئی نہ کوئی چیز ہے کوئی نہ کوئی شے ہے جڑی او چاہتے اللہ دے نبی دی خدمت جو پہنچدا پہ میں کیا چاہنا کافی دیر سوچ بچار کے بعد بارو گلی جو انس بن مالک کھیڑ دے وتے ہن ام سلیم دے کنے اپنے پتر دی آواز پئی ہے تے دل وچ آدھی ہے دیا تے میرے کول کچھ کہنی ایو میرا 10 سال دا پتر تا ہے سونا جو اپنا شہر چھوڑ کے اٹھارے شہر آگے سونے کو گھر کے کم کار واسطے کوئی بندہ کوئی بال تو چاہیے ہوتی کیوں نہ میں اپنے پتر کو پکڑ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سے پیش کر دے ول پتر کوئی میں سجے سی دھوائے سی کوئے سی سونے کپڑے پوا نلیے ہاتھ مار دے ابھی آپ پتر جلو اللہ دے نبی آج میرے شہر آگے ہجرت کرتے مستقل اتھائی رہائش پذیر تھیون آگے سارے مکہ والے نے حضور کو تحفہ دیتے میرا پتر انس میں تیکو دیوان میں نبیاں تینا کیا خیال ہے پتر بھی سعادت مندہا اکھے اماں تو میں کو گدی جل بھی آئی میں کما حق ہوں پوری کوشش کرے تھا اللہ دے نبی دی خدمت کرے تھا اللہ دے نبی دا آکھا منے تھا اللہ دے نبی کو تعلیمات حاصل کرے تھا میں حضور کو کوئی دکھ کہنا دے تھا میں حضور دی نافرمانی کہنا کرے تھا میں حضور دی فرما برداری نال ہی حضور کے کول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے پتر کو زندے آ گئے آج یہ سنا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں پیو کو ہرے سے قربان کیے سبحان اللہ میرا شوہر میں سفران دے چھوڑ گئے آج 10 سال تھی گئے میرے کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر زندہ ہے یا فوت تھی گئے اے اولا حکمال ہے میں جڑے ویلے دکھن کے سارے مدینے والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی تحفہ ہدیہ سوغات چاہتے تمہاری خدمت دے وچ حاضر ہیں تے میرے گھر دے وچ کوئی شے کہنا ہے ایہو میرا ایک پتر ہے سونا تو آپ کو خدمت واسطے کوئی خادم بھی تے چاہیے ہوتی جیڑا تمہارے گھر کے کم کار کرے کوئی ملازم تے چاہیے ہوتی میں اپنا ایو پتر تہاڈے تحفہ دیوان آئی ہاں
کہ ہی کو اپنے کول رکھ گنو اے تہاڈی خدمت کرے سی اے تہاڈے گھر تے کم کار کرے سی تہاڈا اچھا منے سی اور تہاڈے کولوں علوم نبوت بھی حاصل کرے سی اج ساڈے جٹ ناراض تھی آدم سی استاد اساڈے بال کو کم کروایا تو کروایا کیوں ہے مدرسے جا چلا استاد سارے بال کو چوایا تو چوایا کیوں ہے اے تو استاد بیٹھن بہت پرانے استاد ہیں انہاں دا پرانا تجربہ ہو سی کہ میرا ہے نواں تجربہ میرے کو ایک بال پڑھ دے ان کو خود سبق نہ آندا ہا ایک لائن کیا ایک ادھی لائن دی سبق دی پکات نہ سنا سکدا ہا میں اوندا حل سوچن گے اے بال کیویں ٹرسی تے میں تو سمجھ آئی ہے کہ کو دعا کی ضرورت ہے کہ دعا بغیر خدمت سے نہیں ملتی میں ان کو مدرسے سے کم کار دکھاوڑ پہ گیا استاد کو سے پڑھائی ٹائم نے توجہ دینی ہے جب ان کو فرصت ملے ان کو صفائی کرواوڑی ہے مدرسے کا کم کرواوڑے صفا چواوڑے رکھواوڑے ایک کام کرواوڑے اوہڑ یار سبحان اللہ سبحان اللہ ہودا پیو جڑے ویلے میرے کو گھیرنا ہے کہ حضرت میرا بال بھولا تے پاگل ہے لیکن الحمدللہ ہن او 11واں سپارہ پڑھ دے قرآن دا تو سمجھ گنو کہ استاد کی خدمت کے بغیر کامیابی چاہیے تو ساتھ بیٹھے ہیں نا تو ہاتھ میرے اندر روح ہے میرے جسم کے اندر روح ہے نا میری زبان علیندی بھی ہے آواز نکلتی بھی ہے تہاڈے جسم کے اندر روح ہے تہاڈے کان سن دے اگر روح نکل وے کان کھڑے رہن جسم دے نال لیکن اے سن سن کہنا اگر میری روح نکل وے میں تو ہزار والی کرسی تے بلا تے میں اگو لا دے میری زبان ہلتے کہنا میری آواز نکلتے کہنا میں ادا کہنا سکتا معلوم ہوا کہ روح تو بغیر جسم بیکار ہے تا فرمایا علم جڑا ہے بغیر نور دے بیکار ہے جڑے انسان کو علم ہے نورانیت کہنی جڑے انسان کو اعمال ہیں لیکن ان اعمال دے وچ نورانیت کہنی او اعمال انسان واسطے اطمینان دا باعث کہنی او اعمال انسان واسطے سکون دا باعث کہنی او اعمال انسان واسطے راحت دا باعث نہیں او خالی اعمال ہیں جن میں کہ کوئی بھی روح نکل ونجے خالی جسم پہ طالب علم دے علم دے وچ نور ہوں لے عزیز دے ویلے اپنے استاد دا قدردان ہوتی اپنے استاد دا خدمت گزار ہوتی اور معاشرے دے افراد دے اعمال دے وچ نماز دے وچ ذکر اللہ دے وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت دے وچ نیکی دے وچ پاور طاقت ہوئے دے پیدا تھی تیرے ویلے اسا کئی اللہ والے نال بہتے اللہ اللہ سکھو نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر تو میرے دوستو بہرحال یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر سخن حضور کی خدمت ما پہنچا گئی جیسے ویلے تہاڈے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے آقو ولا آقو صلی اللہ وہ چاہتا ہے آپ سوئے صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود پڑھتے رہو بھائی درود پڑھو حضور کی ذات اقدس سے درود پہنچتے فرشتے پہنچتے کچھ دوسرا زبان ہلاؤ کچھ میں کوشش کرے تھا مضمون سمجھ آوے بہرحال میرے دوستو
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. سبحان اللہ. 10 سال. آپ کے سارے گھر دے کم کار حضرت انس بن مالک کرے دے. ہن استاد ہے نا پتر استانی تھوڑی بیمار ہے ہاتھ کس سکیا پیو دے کہ نے چاٹا دے کہ تو نلی ماری دا کوئی کا چتا دے. استاد چتا کہنے دیا پر یہ بار دے نہ پیو چتا تھی سے گالیا. آؤ چاچا سی آؤ سارے نال بہت سارے نال سمجھ آندی بھی بھائی. ایک خدمت کرنا کوئی اج دا طریقہ نہیں. حضور دے شاگرد ہیں صحابہ. پہلا شاگرد حضور دا خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنا مال بھی قربان کر دیتے, اپنی خواہشات بھی قربان کر دیتے اور اپنی جان بھی قربان کر دیتے. سبحان اللہ. اے ہم میرے پیغمبر صحابہ. میں بھی نہیں بولی میری بات سنو. جب میرے چاچا بیان کرتے چاچے کا بیان سنا ہے ہر میرے ساتھ تو چاچا میرا بیان سنا ہے آئے نا سنا بس ہوتا صحیح تھی ہو تو میں تو بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال خدمت کے بعد آپ دی ماں ٹر رہی ہے. 10 سال دے بعد عرض کی تھی سنا میرا پتر 10 سال تہاڈی خدمت کی تھی. اگر یہ خدمت دے وچ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے تو معاف کرو چا ان واسطے استغفار کر دو. اگر تسا خوش ہے ول میں ایک ماں دی آرزو ہے سنا 10 سال خدمت دے سلے میرے پتر کو کچھ دعا مت دیو چا. ہوں آپ پوچھ بنے یہ بزرگ کو دعا بغیر خدمت دعا نہ پوچھ بنے حضرت دعا کرو سارا مسئلہ حل اے میں نہیں آتا بیٹا میں سانو حضرت صاحب میں آ کے نہیں تھی ہونا. اے دستور پہلے دی کرو آندا پہ میرے شیخ خلیل الرحمن بابر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا بھی کرنے 2 طریقے ہیں. یا تا کوئی کم ایسا کرو کہ استاد خوش بھی ہوئے پیر مرشد خوش بھی ہوئے تے اپنے آپ دل نوں دعائی جا دے. یا ول جڑا ہے کوئی ہدیہ ہاتھ چاہتے اپنے استاد اپنے پیر مرشد کو دیو ول او جڑی دعا کرے او دل نوں نکلتے. حضرت فرمانے ہیں کہ مرد تے شیر دے دل دا رستہ ڈھڑ دے وچوں ویندے عورت دے دل دا رستہ دماغ تو ویندے. کیوں کو گالیں ہوں دی منشا دی کرو تے او خوش تھی بولیے لیکن مرد دا دل دا بے خوش نہیں ہوندا. تو لہذا طریقہ بھی سمجھو اور میں حدیث بھی پیش کر دیتی ہے پورا صحابی کا واقعہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 10 سال کی خدمت سلے دعا دیتی ہے اے اللہ انس بن مالک کی عمر دے وچ برکت عطا فرما. اے اللہ تجھی دعا دیتی ہے کہ انہی اولاد اور انہی مال دے وچ برکت عطا فرما. تیجی دعا اللہ دے نبی دیتی ہے اللہ انس بن مالک کو جنت دے وچ داخل فرما. انس بن مالک آدھن کے حضور جدو دعائی میں دنیا سے دیکھ کے جمی کہ میں 100 سال کو زیادہ عمر گزاری بنا ہاں. اور دوسری دعا حضور نے اولاد سے مال دی دیتی ہے. حضرت انس بن مالک آدھن کہ میرے دوترے پوترے جھلوترے جنہیں فوت کی گن ہن بھی تعداد 87 ہے جنہیں جینے ہیں وہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا. اتنا اللہ نے مجھے اولاد دیتی ہے
ول اولاد دے اگو اولاد کی ہے تو دوجی تیجی نسل اپنی دیکھیں ول انس بن مالک ادن حضور دی دوجی دعا دا حصہ کہ اللہ انس بن مالک دے مال دی برکت دے عرب دی سرزمین تے سارے دے کھجور دے باغ سال دے وچ ایک دفعہ پھل دیندے ہن میرے لیے نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ تو بھئی سمجھ آگئے حضور دعا دا اثر۔ حضرت انس بن مالک فرمائے میں کو یقین ہے یقیناً اللہ حضور کی تیجی دعا بھی انشاءاللہ پوری فرمیشن کے انس بن مالک جنت جوید کی اتنا کروائنی تارو حدیثہ میں سنا میں دو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مجھے منقول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں حضور کی خدمت کی کھڑا ہم اللہ کے حبیب فرمائے اے پتر چاچا میں پورے کتے ہیں لداخ بھی لگا پورے کتے ہیں باقی میں کو چاچا منظور آکے تھی جو میرے دو سجن برادری کٹھی تھی انہوں کو سردال سننا دے بس شروع آکے مجھے سارا اپنا ہر خمیس 11 مجھے پروگرام دے یہ خون چل دا پیا ہویا مولانا سجاد صاحب مبارک پور پروگرام دے سارے علاقے والوں کا ٹائم کیا نہیں ہوتا لیکن باہر دے لوگ رات میں گل کوٹلا موسیقی جو مہمان ہیں اور وہ کیا کرنا ہے صرف اللہ اللہ سکھنا ہے دین دی گال سنے نے ذکر اذکار کتنے رات 11 بجے ہو گیا اور دھور کوٹ لوگ ادھر ٹھور اندن لیکن میرے قریب والے لوگ آدھن ہے تو یہ دکاندار یہ تو یہ غازی ایجنی دکان ہے جا کیش ایزی پیسہ دے ایزی لوڈ دیا ہوں کیا بات ایک جی میں تسا سنیانے کھڑے انہیں اللہ دی قسم عرب والے لوگ نبی کو سنیانے جو نبی دے قریبی رشتہ دار بھی تے مکہ والے لوگ آدھے ہیں محمد بن عبداللہ ہے نبی سے آدھے ہیں محمد رسول اللہ وہ آدھے نہیں محمد بن عبداللہ ہے مولانا سجاد صاحب صلح حدیبیہ کا موقع ہے حضور نے تحریر لکھوائی ہے وہ عہد نامے دے معاہدے میں آپ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ لکھوائے جیرے والے مشرقین دا وقت آئے وہ کھتی ہو تو سادہ رولا ہے لہذا اے رسول اللہ مٹاؤ لکھو محمد بن عبداللہ اگر اچھا رسول بن گنو والا لڑائی کی تو میرا دوست آپ اپنی سوچ بدلو اپنے خیالات بدلوں تو ہاری میری اصلاح واسطے کوئی فرشتے نہیں آونا ٹھیک ہے بھائی فرمایا تمہاری میری اصلاح واسطے کوئی اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں آپ دو بعد کوئی نبی بھی نہیں آونا وقت حاکم کو کون سمجھے تھے جڑا نائب رسول ہوتی جکو اللہ دے حبیب خود فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ جڑا نبی دا وارث ہوتی وہ تو حاکم کو اللہ دا دین سکھے حضرت انس بن مالک آدھن میں نبی سے فرمائے پتر تیری سویر تے شام ایویں ہوئے کہ کوئی بھی انسان دا تیرے دل دے اندر کینہ نہ ہوئے سبحان اللہ اصل گال کی ہے میں کچھ ہون تک اپنے تمہید بدے میں اصل گال مضمون ہون کی ہے جی اللہ دے حبیب فرمائے قاری غلام مرتضی صاحب اللہ دے حبیب فرمائے
کہ اے انس میرا پتر خدمت جو کرے نا عمر جو چھوٹی ہے پتر سجو نے اکلے پتر تیری سویر تے شام اینے ہوئے کہ تیرے دل دے وچ کوئی انسان دا کینہ نہ ہوئے. واہ واہ اللہ. لفظ مسلمان نہیں آتا میرے نبی غور کرائے. کوئی انسان دا کینہ نہ ہوئے. وال اللہ دے نبی فرمائے انس اگر تو اینے کیتو یعنی کہ ہر سویر تے ہر شام تیرا دل صاف ہویا تیرے دل دے وچ کوئی انسان دا کینہ نہ ہویا انس اے میرا طریقہ ہے اے میرا عمل ہے جڑا میرا عمل کرے سی میں ہوں جنت اللہ جنت. سبحان اللہ. آج اپنے معاشرے دے وچ پڑھے لکھے ہوندے باویں جائے بھاویں اپنے تے دینداری دا لیبل ہے تے بھاویں کہنی ایک دوجے دا احترام نہیں بغض رکھی ہوتے ہیں دل دے وچ کینہ رکھی ہوتے ہیں حسد پالی ہوتے ہیں. میرا دوست اگر تو میں نبی دے عاشق ہے اگر تیرا میرا ایک دعویٰ ہے کہ آپ نبی کو منن والے ہیں صحابہ کو منن والے ہیں ور میرے نبی دا اے عمل دلیل ہے کہ میرے نبی فرمائے انس او میرا طریقہ ہے اے میرا عمل ہے کہ سویرے شام اپنا دل انسان دے بارے کینہ نہ رکھی سویرے شام اپنا دل صاف رکھی تیرے دل وچ کوئی انسان دا کینہ نہ ہو. دوجی حدیث ارشاد فرمائی اے بھی ایک موقع تے اللہ دے حبیب فرمایا اے انس چاہے جتنا تو رنجیدہ ہوئے دکھی ہوئے پریشان کن حالت دے وچ کھڑا ہوئے تیرے سامنے کوئی مسلمان آوے انس کو مسکرات ملی او کو خوش تھی تے ملی منہ کوڑا نہ کری پیشانی تے تیور نہ چڑھاوی منہ گندا نہ کری او کو مسکرات مل پوی. اللہ دے حبیب فرمائے انس جیڑا کوئی مسلمان کو خوش کر دے کل قیامت علی دیوار جلے نفسی دا عالم ہوتی ساری انسانیت پریشان ہوتی ایک مسلمان کو خوش کرنے والا انسان کو اللہ قیامت الوار خوش کرے تھے. قیامت الوار بندہ کیوں خوش تھی کر غلام مرتضیٰ صاحب کیوں خوش تھی جنت گھنسی تے خوش تھی نا استاد صاحبان اللہ کے نبی جو فرمائے قیامت الوار اللہ ای بندے کو خوش کرے دن جڑا دنیا دے مسلمان کو خوش کریں گے بھاویں جھیڑا آئی بھاویں لڑایا ہن اے رنجشاں لڑایا اے رہسن لیکن جیدہ اخلاق اچھا ہے کوئی مسلمان کو دیکھ کے خوش تھی بے انہیں چہرے تے مسکراہٹ ہے تو ہاتھوں کوئی ملن آئے تو سب پریشان ہوئے لیکن تو آدھے چہرے تے مسکراہٹ آگئے مسکرات کو مل پہ اگلے مسلمان مومن دا دل خوش تھی ایسا کوئی مسلمان کو خوش کیتے ہوئے اللہ نے نبی فرمائے کل قیامت الجوار اللہ اور کاکا عبدالمجید تیرے کی کہا پچھو نہ رہے ایک تو بیٹھی تیرے کی کہا دے کوئی کتے کہنے آیا میرے کو چاچا منظور صاحب ہے آکے میرے مہمان ہم دیکھیں تو سا انہاں نال گفتگو کرنی ہے میں اس وقت نبی دے فرمان بیٹھا سنے نا کہ ایک بے کو خوش تھی تے دیکھو خوش تھی تے ملو کوئی مسلمان مومن دا دل خوش تھی
سبحان اللہ اللہ دے نبی فرمائے کل قیامت دی دیوار اللہ ای بندے کو خوش کرے سی اللہ ہن کو تسا دساؤ مسلمان قیامت دی دیوار کیوں خوش تھی جنت مل سی خوش تھی یا این خوش تھی جنت ملتی تو خوش تھی نا ورنہ حدیث پڑھی میں ان سلعۃ اللہ لغالیہ اللہ دا سامان بہت مہنگا سامان ہے ان سلعۃ اللہ الجنہ اور اللہ دا سامان کیا ہے جنت ہے اور جنت کا سودا تو مہنگا ہے بندے نال اختلاف بھی ہوئے چھیڑا بھی ہوئے وال بندہ اپنی زبان کو قابو رکھے یہ سوکھا کم نہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کو کچھ دن سنا قیامت کی دیوار تساں سب تو پہلے سفارش کی کرے تو حاجے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حذیفہ جڑے میرے قریب ہو سن میں ہن دی سفارش پہلے کرے اللہ حضرت حذیفہ نے ول درخواست دیتی ہے سونا تمہارے قریب کون ہو سن پہلا سوال کیتے کہ سفارش پہلے کی کرے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑے میرے نال کھڑے ہو سونا تمہارے نال کون کھڑا ہو سن تو ہارے میرے آقا علیہ السلام فرمائے جنہیں اخلاق چنگے ہو سن جنہیں اخلاق چنگے جنہیں اخلاق چنگے ہو سن او اللہ دے نبی دے قریب کھڑا ہو سی اپنی نماز سے مان نہ کری اپنی تلاوت سے مان نہ کری میں بھائی بڑے عالم بڑے بزرگ دا اجازت یافتہ ہاں میں مان نہیں کر سکتا میرا دوست مان واسطے ایک چیز ہے کہ اللہ دے نبی دے اخلاق اپنے اخلاق بنا اللہ دے نبی فرمانے پہ میں ہن دی سفارش کرے تھا جڑے میرے نال کھڑے ہوتے سبحان اللہ نال کون کھڑا ہوتے جنہیں بے اخلاق سونے ہو سن دور بخش سنتا بھی گال نہ لا کے روزہ نہ لا گال کرتے دل سے سونا میرا دل کھلتے آتے ہیں کہ مومن کو ہر وقت کھلدا ہنستا رہنا چاہیے کیوں کہ پھول تے گلاب دا او جتھا تھیندے اوندے آرو بارو کنڈے ہوندے وہ کنڈے دا خوف کرتے مرجھا نہیں ویندا کنڈے دے ہون دے باوجود بھی او ہنس دے کھل دے لوگ کو دیکھ کے خوش تھی دن حالانکہ پھول کو پتہ ہے کہ لوگ میں کو پتوے سن میں کو ہتھے تو مسل لے سن میں کو زمین تے سات تے پیرے دے وچ رود لے سن باوجود ہی دے بھی او کنڈے دے اج بھی کھل دے اللہ دا جڑا ولی ہوسی اللہ دا جڑا دوست ہوسی حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور دی خدمت وچ ہر ویلے رہا والا حضور دا شاگرد ہاں میں جڑے ویلے آقا دے چہرے تے جتھے آقا مسکراندے جڑے ویلے آقا دے چہرے تے جتھے خوشی دے آثار ہیں آپ دا چہرہ مرجھایا ہویا نہیں آپ دے چہرے تے ناپسندیدگی نہیں آپ کی پیشانی دے اوتے بال نہیں پڑے اے ہن میرے تمہارے آقا علیہ السلام گال سمجھ آنے بھی دو گالی کتے حضرت حذیفہ پوچھا آپ سنا سفارش کی کرے تو گال پکا گئے حضور فرمائے جڑے میرے نال کھڑے ہو
فرمایا نال او دن دے اخلاق سنے حسن ابو حضرت حذیفہ نے اللہ کا عرض کتاب سنا اچھے اخلاق والا کون ہے؟ اخلاق والا کون ہے؟ اللہ دے حبیب فرمائے جنہاں گھر والے نال رویہ ٹھیک ہوئے ادھے تک کھلے میں ڈر کو ہر کچھ نہ دیا کراندے وہ اپنی زال نال علا بول ٹھیک ہوئے اپنے پیو تے اپنی ماں دے نال تہاڈا میرا بول سونا ہوئے اپنی دھی تے اپنے پتر دے نال تہاڈا میرا بول سونا ہوئے اے اخلاق ہیں اللہ دے حبیب فرمائے اخلاق دیکھنا ہوئے اے دیکھو کہ آدمی دا اپنے گھر والے نال رویہ کیسا ہے اپنے گھر والے نال سلوک کیسا ہے اپنے گھر والے نال علامت دا انداز کیسا ہے تہاڈی نبی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرمیندی ہے لوگوں دا سورج جڑا ہے وہ سویرے ابھر دے میرا سورج رات عشاء تو بعد ابھر دے کیونکہ سارا دین میرے سرکار اللہ دے نبی اللہ دے رسول سارا دین دا کم کرے دے ہیں رات جڑے ویلے عشاء تو بعد گھر آدے ہیں اپنے بیویاں نال خوش طبی کریں دے ہیں اپنے بیویاں نال حال احوال کریں دے ہیں سارا دین تے گالی پوچھدے ہیں کہ تساں گھر دے وچ اج کیا کیا کم کیتا ہے اساں کو بیوی آکھے اج میں ایک تے اج میں ایک تے تے مولوی ہوئے تے بھاویں غیر مولوی ہوئے انچاری دماغ خراب کیتی بیٹھی او جیدا نمبر سیو کیتی ودی اٹھا حیا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اٹھا دا تیرا غصہ لہے گے جی کو پرنیج دئی اندے نال محبت نال نہیں آلا سکدا اللہ فرماتی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور جڑی تھوڑی خیانت کرے دی ہے کوئی دی ماں بھیڑ تھی کڑے دی ہے اللہ فرمانے میں جانتا ہوں میں جاندا ہاں اللہ جیا تسا کوئی مسلمان دا دل دے وچ بغض کینہ حسد پالے اللہ فرمانے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور میں تہاڈے دل کو بھی جاندا ہاں کہ تہاڈے دل دے اندر کیا ہے اللہ دے حبیب فرمائے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ جڑی خاتون فیشن کرتے اپنے آپ کو سجا دھجا کے بازاروں میں ٹرتی ہے اور ان کو دیکھنے والا اللہ دے حبیب فرمائے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دیکھنے والے پر بھی اللہ دی لعنت ہے اے جڑی سج دھج کے گھر باہر ہو گئی ہے ہینے تے بھی اللہ دی لعنت ہے اور خاتون سونی بڑھتی ہے اپنے شوہر واسطے بڑھے بے شک اچھا کپڑا پاوے اپنے آپ کو خوبصورت بناوے صرف اپنے شوہر واسطے اللہ عرش پہ خوش تھی دے اپنے فرشتے کو گواہ بنے دے میرے فرشتے گواہ تھی ویلو اے میری نیک باندھی ہے این زیب و زینت اختیار کیتے اپنے شوہر کو خوش کرنا جوان نہیں جوان جوان ہے نا جوان ہے جوان سارا دی موبائل پہ غیر جہاں عورتاں نال گل ہی کرے جوان اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ میرا دوست قیامت آمنی ہے بے شک ہاں آمنی بے شک زندگی دے ایک منٹ دا حساب دے ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اس وقت اللہ نے قرآن بیان فرماتے یعلم خائنۃ الاعین
تے استاد صاحبان بیٹھے بے شک حافظ معروف اختر صاحب بیٹھے ہیں یہ ڈھیر سارا لے وچ حافظ بیٹھے ہوتے ہیں قاری بیٹھے ہوتے ہیں عالمی بیٹھے میرے نال تو صحیح نہ کو پوچھو کہ میں اے آیت صحیح پڑھی ہے یا غلط یا علم خائنۃ الاعین ترجمہ میں کرنا کوئی عالم کو پوچھو ہی آیت دا اللہ فرمانے جڑا اکھی نال خیانت کریندا ہے کوئی دی ماں بھین جی دیتا ہے اللہ دے میں جاندا اور جڑے اللہ دے میں جاندا ول حساب کتاب تو بغیر کنے چھوڑے تھی اپنے نگاہ دی حفاظت کرو میرا دوست یہ اکھ دی حفاظت ہوں ویلے تھی سی جڑے ویلے اسادا ہاتھ کوئی اللہ والے دے ہاتھ تے اساڈی جڑے ویلے کوئی اللہ والے نال دوستی ہوتی اللہ والے نال مستقل تعلق ہوتے ہوں ویلے ساڈے اخلاق سدھر سن جڑے ویلے اللہ والے نال ساڈا تعلق ہوتے ہوں ویلے اسا کو یہ حدیث سمجھ آتے کہ مومن دا دل اثر کیویں خوش کرنا ہے ہوں ویلے ایسا گال سمجھ آتے کہ اپنے دل کو بغض کینہ حسد کو پاک رکھنا کینے ہے اے جڑے ویلے اللہ والے نال تعلق ہو آخری گال بھائی گال ختم کرنا بھائی صاحب ناز پڑھسن والا تو دعا کرے آخری گال ایک اللہ والے دا مرید ہاں آ گیا کہ حضرت صاحب میرا ہمسایا جیڑی نمی شے گھن لیاں دے میرے دل کو تکلیف ہوئی میرا دل آدھے یہ چیز ان کو نہ ہویا ایک آدھے نا حسد بغض وہ کیا اپنے مرشد کو آچا حضرت صاحب کی میں ڈال ہے میں کیا کرا حضرت فرمایا تو نے واسطے دعا کیتی کر تیرے اندر حسد آہستہ آہستہ ختم تھی رہی کچھ دہاڑے بعد آیا کہ حضرت صاحب گال کتوانی ٹھیک ہے میں دعا بھی کرنا لیکن میں کو انہیں کمیں کتایا نظر دیں میرا دل آگے وہ یہ چیز کا مستحق کہیں آپ میں تو نہیں کرنے کھڑا تھا نا اللہ والے اچھا تو 100 دفعہ اپنے کتے استغفار کیتا کر 100 دفعہ اپنے ہمسائے کتے استغفار کیتا کر تیرے دل کی یہ بیماری ختم تھی ویسی ورنہ کچھ عرصے بعد آیا اللہ والے نے پوچھا سنا آج حضرت ہے ہون ساری یاری ہے گال کھڑی بول کینے حسد سے باقی گال کوئی کہہ باقی مسئلہ کوئی کہہ نہیں انہیں ایک آدمی آیا اللہ والے بولا کہ حضرت گناہ نہیں چھوڑ دے حضرت نے وظیفے دسائے طریقے دسائے کہ یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ وظیفہ پڑھ یہ پڑھ یہ حفاظت کر او ول آ گیا رون بہ گیا حضرت صاحب نہیں چھوڑ دے لگ دے اللہ پاک میں بدبخت و شکیل ہے لگ دے کیونکہ گناہ چھوڑنا نہیں میں زور لا رہا تے تھکا کھڑا وہ اللہ والے آکھے گناہ تے کو نہیں چھوڑے دے توبہ تو ہی نہ چھوڑی جیڑے ویلا گناہ تھی وے اللہ دے کو ہاتھ چاگنی روک پہ اللہ دیا میں کو معاف کر دے تے اللہ والے کو آمن منن بھی نہ چھوڑی ایک دن یاسی گناہ چھوٹوے تھے ون اوہ بندہ چند سال ہی میں کرندہ رہ گیا کہ شیطان ایک رات خواب آ گیا وہ کہ وہ صوفیہ جڑے ویلے میں تیرے کول آیا ہم نہ میں ہاتھی جیتی موٹا ہم ہوں تو میں کو دیکھتا تھی میں لے لی دے بچے جیتی بچے جیتی گئی نکا جی میرا حجیانا وجود آنے بچے ہوندہ بس کر تو دیا میں روز کو گناہ کرنا تو روز دعا منگتے بچوئی کھڑی روز دے بچوئی کھڑی روز ہنجو وہاں دے بچوئی کھڑی ہوں میں تیری جان چھوڑی بنا ہوں اگو مرانا دی گال جو میرا بچے نے حجیاں
بھی صاحبہ ہاتھی علی کار ہم آیا تہاڈا میرا شیطان بھی میں ہاتھی علی کار ہے تو آپ میں کو پکڑ دے گناہ تے لے دے لیکن آپ روندے رکھو اپنے گناہ دے ہنجو وہندے رکھو اپنے دل دی اپنے اخلاق دی اصلاح کرے دے رکھو کوئی اللہ والے نال جڑے رکھو ایک وقت اسی شیطان ہاتھ پر تو میرا پیچھا چھوڑ دیتی اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین میرے کو دعا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی صاحب نعت پڑھ دیں نعت کے بعد انشاءاللہ دعا کریں